انسانوں کے نام افزار ریحان، ٹروڈو کا استعفی اور ٹرمپ کی پیشکش۔ کینیڈا کے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کیوں کیا ہے؟ حالات نے ایسا کیا پلٹا کھایا ہے جو ایک کامیاب پرائم منسٹر مشکلات میں گھرتا چلا گیا؟ کیا انہیں انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی کی بد دعا لگ گئی ہے یا نومنتخب امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے تندو تیز بیانات لڑ گئے ہیں؟ ان کی لبرل پارٹی کے اندر سے ایسی مخالفانہ آوازیں کیوں اٹھیں کہ ان کی اپنی ڈپٹی پرائم منسٹر اور فنانس منسٹر کرسٹیا فری لینڈ نے بھی استعفیٰ دے دیا؟ ان سوالات پر آنے سے پہلے مناسب ہوگا کہ 25 دسمبر 1971 کو اٹاوا میں پیدا ہونے والے جسٹن ٹروڈو کی سیاست پر ایک نظر ڈالی جائے، جو 1998 میں برٹش کولمبیا یونیورسٹی سے ایجوکیشن میں گریجویشن کرنے کے بعد کچھ عرصہ تدریس سے وابستہ رہے، جبکہ ان کے والد پیئر ٹروڈو نے 5 مرتبہ نہ صرف یہ کہ لبرل پارٹی کی قیادت کی بلکہ 2 مرتبہ کینیڈا کے پاپولر پرائم منسٹر رہے۔ جسٹن ٹروڈو کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ کینیڈا کے واحد سیاستدان ہیں جو اپنے والد کی روایات کو نبھاتے ہوئے 3 مرتبہ کینیڈا کے پرائم منسٹر منتخب ہوئے اور دوسرے نوجوان یا کم عمر پرائم منسٹر کہلائے۔ 2013 میں انہیں لبرل پارٹی کا لیڈر چنا گیا اور 2015 کے الیکشن میں جب انہوں نے اپنی پارٹی کو کامیابی سے ہمکنار کیا تو انہیں کینیڈا کا 23واں پرائم منسٹر منتخب کر لیا گیا۔ یوں وہ اگلے انتخابات میں پھر پرائم منسٹر منتخب ہوئے، لیکن اگلے الیکشنز 2019 اور 2021 میں ان کی پارٹی 2015 جیسی کامیابی حاصل نہ کر پائی۔ یوں انہیں کنزرویٹو پارٹی کے بالمقابل ایک تیسری نیو ڈیموکریٹک پارٹی سے کولیشن بنانا پڑی، جس کی قیادت ایک سکھ لیڈر جگمیت سنگھ کے ہاتھوں میں تھی۔ اس پس منظر میں کینیڈا کی سکھ کمیونٹی کے ساتھ ان کا رویہ ضرورت سے زیادہ نرم رہا۔ کینیڈا میں چونکہ سکھ کمیونٹی خاصی تعداد میں بستی ہے، جن میں خالصتاً تحریک سے وابستہ لوگوں کی بھی کمی نہیں، جن کی جڑیں انڈین پنجاب میں ہوں یا نہ ہوں، کینیڈا میں وہ اپنی علیحدگی پسندی کا پروپیگنڈا خوب کرتے ہیں۔ شریمتی اندرا گاندھی نے 1984 میں خالستانی تحریک کو پنجاب سے بڑی حد تک کچل دیا تھا، جس کی پاداش میں وہ خود بھی اپنی جان قربان کر بیٹھیں۔ اسی پس منظر میں کینیڈا کے خالستانی سکھوں نے 23 جون 1985 کو ٹائم بم کے ذریعے ایئر انڈیا کا طیارہ جو 329 مسافروں کو لے کر مونٹریال سے ممبئی آ رہا تھا، آئرلینڈ کی فضائی حدود میں اسے اڑا دیا گیا۔ کوئی مسافر زندہ نہیں بچا تھا۔ اگرچہ محترمہ بینظیر بھٹو کے تعاون سے پرائم منسٹر انڈیا راجیو گاندھی نے انڈین پنجاب سے دہشت گردی کی اس تحریک کا بڑی حد تک صفایا کر دیا تھا، لیکن کینیڈا میں کسی نہ کسی صورت یہ لوگ اپنی کارروائیاں ڈالتے رہتے ہیں جو انڈیا اور کینیڈا کے تعلقات میں موجودہ خرابی کا باعث بنی ہیں۔ 2023 کی G20 کانفرنس میں شرکت کے لیے جسٹن ٹروڈو دہلی تشریف لائے تو ان کی انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی کے ساتھ ملاقات خوشگوار نہیں رہی تھی، بلکہ انڈیا نے ان کے ساتھ سرد مہری کا رویہ اپنایا۔ اپنے جہاز میں خرابی کی وجہ سے وہ 2 دن مزید رکے، تب بھی انڈین ذمہ داران نے انہیں نظر انداز کرتے ہوئے یہ احساس دلایا کہ آپ ہمارے دہشت گردوں کو شیلٹر فراہم کرنے سے باز رہیں، جبکہ جسٹن ٹروڈو سے آزادی اظہار اور ہیومن رائٹ سے جوڑتے ہوئے کینیڈین شہری کی حیثیت سے ان کی حفاظت اپنی ذمہ داری قرار دیتے تھے۔ بالخصوص جون 2023 میں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کو جس طرح برٹش کولمبیا میں گردوارے کے باہر قتل کیا گیا اور اس کے خلاف سکھوں نے ٹورنٹو سمیت لندن، میلبورن اور سان فرانسسکو میں مظاہرے بھی کیے۔ جسٹن ٹروڈو نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر جس طرح اس کی کڑیاں مودی سرکار سے ملائیں، انڈین ایمبیسڈر اور ایجنٹ پر الزامات عائد کیے، اس سے انڈین کینیڈا تعلقات خرابی بسیار تک چلے گئے۔ کچھ اسی نوع کا معاملہ امریکہ میں سکھ فار جسٹس نامی تنظیم کے سربراہ گرو پتونت سنگھ پنو کے ساتھ بھی ہوا۔ وہ قاتلانہ حملے میں تو بچ گئے، لیکن امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے یہ معاملہ انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی کے سامنے رکھا اور اپنے تئیں اس کے شواہد بھی فراہم کیے۔ یہ بھی واضح رہے کہ نجر کے کیس میں بھی یہ امریکی اور برطانوی انٹیلیجنس رپورٹس ہی تھیں جنہوں نے کینیڈین حکومت کو تحقیقات یا الزامات میں مدد دی۔ اس طرح کا ایک حملہ مئی 2023 کو لاہور میں پرمجیت سنگھ پنجواڑا پر بھی ہوا تھا، جس میں وہ مارا گیا تھا، اور برطانیہ میں اتاز سے کھنڈا کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ واشنگٹن پوسٹ نے اپنی ایک حالیہ رپورٹ میں کہا ہے کہ راہ نے اجرتی قاتلوں اور افغانی ہتھیاروں کے ذریعے پاکستان میں کم از کم 6 افراد کی ٹارگٹ کلنگ کی۔ تانبا نامی شخص کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اس حوالے سے انڈین میڈیا بالعموم دہشت گردی یا آتنکواد کے خلاف اسرائیل کی مثال پیش کرتا ہے کہ وہ بھی تو اپنے آتنکوادیوں کو ٹارگٹ
کرتے ہیں، مگر ویسٹرن یا امریکن ذمہ کا موقف ہے کہ اسرائیل بھی اپنے دوست ممالک کی لحاظداری یا سوورنٹی کا احترام کرتا ہے۔ آپ لوگوں کے پاس اگر شواہد ہیں تو کم از کم اپنے مغربی اتحادیوں سے شیئر کریں تاکہ ٹیررزم مرتکبین کے ساتھ حکومتی سطح پر نمٹا جائے۔ راہ کو براہ راست اس نوع کے اقدامات نہیں اٹھانے چاہیے۔ یہ ہے وہ پس منظر جس میں کینیڈین پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو کے مودی انتظامیہ سے تعلقات اس قدر خراب ہوتے چلے گئے کہ انڈیا والوں کو ان تعلقات کی بحالی ایسی صورت میں ہی نظر آ رہی تھی جب جسٹن ٹروڈو اپنے اعلیٰ ترین عہدے سے ہٹ جائیں۔ انڈین حکومت ظاہر ہے اس حوالے سے کینیڈا کے اندر کچھ بھی کرنے سے قاصر تھی، اس لیے درویش نے اوپر یہ تحریر کیا ہے کہ ٹروڈو کو شاید نریندر مودی کی بد دعا لگ گئی ہے جو ان کی پارٹی میں ان کے اپنے ہی آنکھیں دکھانے لگے ہیں، اور امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کینیڈا کے جوان سال لیڈر کی ذرا لحاظداری نہیں کی۔ حالانکہ ٹرمپ کی جیت پر ٹروڈو کس قدر مؤدب ہو کر امریکہ ان کے پاس پہنچے، مگر ٹرمپ نے انہیں پرائم منسٹر کہنے کے بجائے گورنر کہہ کر مخاطب کیا، یہ بولتے ہوئے کہ کینیڈا کو ہم ناروا سہولیات کیوں دیں، 25% ٹیرف تو لگے گا۔ اگر آپ کو اس سے معاشی نقصان ہوتا دکھتا ہے تو پھر مسئلے کو اس طرح حل کیے دیتے ہیں کہ آپ ہماری ایک 51 یا 51 اسٹیٹ بن جائیں، کوئی ایشو ہی نہیں رہے گا۔ اس پر درویش کو قیام پاکستان کے فوری بعد ادا ہونے والے جناح کے وہ الفاظ یاد آ گئے جو انہوں نے ایک سوال کے جواب میں ادا کیے کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کینیڈا اور امریکہ جیسے ہوں گے۔ اتنی طویل دہائیاں گزرنے کے باوجود یہ تعلقات اس سطح کے تو نہیں ہو سکے، اگر ہو بھی جاتے تو شاید آج پرائم منسٹر مودی ہمارے بلند پرواز چاپلوس کو کہہ رہے ہوتے کہ سارے ٹنٹنے ہی ختم ہو جائیں گے، کشمیر ایشو رہے گا، نہ کوئی علاقائی الجھاؤ، پاکستان کی معاشی حالت بھی ایک دن میں دنیا کی 5ویں بڑی معیشت جیسی ہو جائے گی۔ آؤ ایک بار پھر ایکا کر لیتے ہیں۔ آج اگر نریندر مودی یہ کہتے ہیں کہ اے میرے پاکستانی بھائی بہنوں آؤ ایک مرتبہ پھر ایکا کر لیتے ہیں، تو اس پر ہماری عسکری و مذہبی اسٹیبلشمنٹ یا ان سے مستفید ہونے والے ان کے چھلوں کو تو پیٹوں میں ضرور مروڑ اٹھیں گے، وہ پریشانی میں طرح طرح کے الزامات عائد کرنے لگیں گے اور منافرتیں بھی پھیلائیں گے، لیکن اس پر ہمارے عوام کو تو شاید کوئی ایسی تکلیف نہ ہوگی، بلکہ عین ممکن ہے کہ اگر منافرت بھرے جاری و ساری انڈین دشمنی کے پروپیگنڈے کو بند کر دیا جائے اور مسلم قوم پرستی کی جھوٹی افیون پلانی روک دی جائے تو ہمارے عوام اس تصور سے ہی خوشی کے ساتھ ناچنے لگیں گے، کیونکہ ان کا بنیادی مسئلہ غربت اور بے روزگاری ہے، بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وہ افریت ہے جس نے ہمارے عام آدمی کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ اس بیچارے سے اپنے اور اپنے بال بچوں کے خرچے پورے نہیں ہو رہے، اس نے مسلم قومیت کا کیا اچار ڈالنا ہے؟ عام آدمی بیچارے کو تو 2 وقت کی باعزت روٹی چاہیے، جیسے کہ ہمارے بابا فرید فرما گئے ہیں، 5 بنا اسلام دے تے 6واں ٹک، جی 6واں نہ لبے تے 5 جاندے مک، یعنی اسلام کی بنیاد 5 فرائض یا ضروریات پر ہے، لیکن 6ٹھی بنیاد ٹک یعنی روٹی ہے۔ اگر کسی کو بھوک میں کھانے کو کچھ نہ ملے تو پھر وہ پہلے والے 5 کا کیا کرے گا؟ کیا اس نے بھوک میں انہیں چاٹنا ہے؟ ہمارے عوام جب یہ سنتے ہیں جو آلو ٹماٹر اور پیاز یہاں 200-250 میں 1 کلو مل رہے ہیں، وہی بارڈر کے اس پار 30-35 روپے میں بآسانی دستیاب ہیں، تو وہ للچائی ہوئی نظروں سے یوں دیکھتے ہیں کہ برا ہو بٹوارا کروانے والے کا، جس نے ہمیں ان لٹیروں بھیڑیوں یا خونخوار ایلیٹ کلاس کے سامنے ڈال دیا ہے، جو ہمیں ہماری محنت کا جائز معاوضہ بھی نہیں دیتے اور ہم مہنگائی کے ہاتھوں مر رہے ہیں۔ ایسے میں ہمارے لوگ بے بسی محسوس کرتے ہیں، اور جو زیادہ سمجھدار یا ہمت والے ہوتے ہیں وہ بول پڑتے ہیں کہ جنہوں نے صرف اپنی کرسی کے لیے ہمیں مروا دیا۔ یہ مذہبی قومیت کیا چیز ہوتی ہے؟ ہم سب نسلی، لسانی یا خونی طور پر تو ایک ہی تھے، جنہاں کا مذہب سے کیا واسطہ یا لینا دینا تھا، سب کرسی کا رولا تھا۔ ورنہ اگر مذہب کا ایشو ہوتا تو ہماری نئی نسل کے نوجوان کیوں اپنی زندگیوں پر کھیلتے ہوئے بھی یورپ جانے کے لیے تڑپ رہے ہوتے، اور اس نوع کی کوششوں میں وہ یونان کے قریب کشتیوں میں ڈوب کر مر رہے ہیں، لیکن جو بچتے ہیں ان کا رخ پھر یورپ یا امریکہ کی طرف ہی کیوں ہوتا ہے، اور جو پیچھے بیٹھے پاکستان میں وہ بھی اسی طرح کیوں سوچتے ہیں؟ اگر انہیں مذہبی قومیت کی اتنی فکر ہوتی جتنی پارٹیشن کے وقت وویلا کرتے ہوئے پروپوگنڈا کے ذریعے بتائی جتلائی گئی تھی، تو پھر وہ اس اسلامی جمہوریہ کو چھوڑ کر ترقی یافتہ ممالک کی طرف یوں بھاگ جانے کے لیے اتنے پریشان کیوں ہوتے؟ اگر مذہب سے محبت کے لیے بھاگتے بھی تو ان کا رخ سعودی عرب کی طرف ہونا چاہیے تھا، جو اسلام کا منبع ہے، جہاں مکہ اور مدینہ شریف ہے۔ لیکن کیا آج تک کسی نے سنا کہ ہمارے نوجوان جس قدر یورپ کے کافر ممالک میں پہنچنے کے لیے سرگرداں ہیں، اس کا سواں حصہ بھی کبھی سعودی عرب کے لیے پریشان ہوئے ہوں؟ بلکہ ہمارے جو لوگ برسوں سے سعودیہ یا یونائٹڈ عرب امارات میں رہ رہے ہیں، تو گودو ان کی بھی یہی ہے کہ جب بھی موقع ملے وہ یورپ، امریکہ یا آسٹریلیا جا پدھارے۔ اس صورتحال میں یہ ایشو واضح ہو جاتا ہے کہ اصل رولا مسلم یا غیر مسلم قومیت یا 2 نیشن تھیوری کا نہیں
ترقی و خوشحالی کا ہے، اپنی اور اپنے بچوں کے بہتر معیار زندگی یا ترقی و سربلندی کا ہے۔ وہ جہاں سے بھی ملے وہی اپنی قوم ہے، وہی اپنا پیارا ملک ہے۔ آج اگر امریکی قوم کا تجزیہ کریں تو واضح ہوگا کہ یہ بھانمتی کا کنبہ کہاں سے اٹھ کر یہاں آیا ہے۔ ملٹی نیشنل، ملٹی کلچرل، ملٹی ریلیجس کمیونٹی کس طرح ایک طاقتور عظیم امریکی قوم کہلاتی ہے۔ آج اگر خالص عوامی مفاد کے نقطہ نظر سے سوچا سمجھا جائے تو کینیڈین یا میکسیکن عوام کو اور کیا چاہیے اگر امریکی انہیں اپنی عظیم قوم کا حصہ بنانے کے لیے تیار ہو جائے۔ اسی طرح پاکستانی یا بنگلہ عوام کے لیے یہ سراسر نفع بخش اور خوشکن خبر ہوگی اگر انڈین انہیں اپنی قوم کا حصہ بنانے کے لیے تیار ہو جائیں، یوں وہ دنیا کی 5ویں یا کل کو 3ری بڑی معیشت کا حصہ بن جائیں۔ خالص جمہوریت میں رائج الوقت آزادی اور غلامی کے تصورات نابود ہو جاتے ہیں۔ اگر صحیح معنوں میں ڈیموکریسی کا راج ہو اور آئینی بنیادی مساوی انسانی حقوق دستیاب ہوں تو میجارٹی منارٹی کے تصورات دریا ہی نہیں سمندر برد ہو جاتے ہیں۔ ہر بڑی کمیونٹی یا برادری کے اندر بھی کئی دھڑے ہوتے ہیں اور ان سب کو چھوٹی برادریوں اور دھڑوں کی اتنی ضرورت ہوتی ہے جتنی کسی بھی دوسری برادری یا کمیونٹی کی۔ ایسی حالت میں ہر فرد واقعی ملت کے مقدر کا ستارہ کہلاتا ہے۔ اس کے ووٹ کی طاقت ہی سسٹم اور حکومت کی تبدیلی کا باعث بنتی ہے۔ ایسے میں اس نوع کی ہوائیاں چھوڑنا کہ گریٹر امریکہ کیوں بن رہا ہے، گریٹر اسرائیل یا گریٹر انڈیا کے ناموں سے جل بھن جانا بلا محض گلا سڑا 3rd کلاس قسم کا منافعت بھرا پروپوگنڈا ہے۔ ہماری سوچوں کا ایک ہی منبع ہے اور ایک ہی معیار ہونا چاہیے اور وہ ہے انسانوں کی بھلائی، انسانی ترقی، انسانی خوشی۔ جن آدرشوں میں انسانوں کو خوشی و خوشحالی ملتی ہے وہ آنکھوں میں بسائے جانے کے قابل ہیں، اور ایسے نام نہاد نظریات جو انسانوں میں منافعتوں کی آبیاری کرتے ہوئے انہیں مختلف نوع بندشیں، دکھ اور پریشانیاں دیتے ہیں، سوسائٹی کو جوڑنے کی بجائے توڑتے ہیں، وہ سب پاؤں میں روندے جانے کے قابل ہیں۔ انسانی شعور کی سطح بلند ہونے کے ساتھ جس طرح ایک زمانے میں انسانی غلامی کا پاپولر نظریہ فنا ہو کر رہ گیا، اسی طرح نیشن ہوڈ یا قومیتی برتری کا تفاخر بھی دم توڑنا شروع ہو چکا ہے۔ بلا شبہ کسی بھی قوم کی قیادت پر فائز طاقتور یا ایلیٹ کلاس ہرگز یہ نہیں چاہتی کہ روایتی قومیتی نظریے کو زوال آئے، کیونکہ ایسی صورت میں خود ان کی اکڑ فوں، برتر حیثیت یا قومی قیادت کی موج مستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ عوام کا نہیں، ان کی قیادت پر فائز مؤثر ایلیٹ کلاس کا ہوتا ہے جو کسی بھی طرح اپنی برتر حیثیت میں کمی آتی نہیں دیکھنا چاہتے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر سسٹم مضبوط ہو تو افراد کے آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ بات اصولی طور پر جتنی بھی درست ہے، واقعاتی طور پر عالمگیر سچائی نہیں ہے۔ یہ افراد ہی ہوتے ہیں جو کسی بھی قوم کی ناؤ کو منجدار سے نکالتے ہوئے کنارے پر دا کھڑی کرتے ہیں، اور وہ بھی تو افراد ہی ہوتے ہیں جو اچھی بلی منزل کی طرف رواں دواں ناؤ کو منجدار میں لا ڈبوتے ہیں۔ یہ افراد ہی ہوتے ہیں جو قوموں میں اشتراک ڈھونڈتے ہوئے خلیجوں اور فاصلوں کو کم کرتے ہیں۔ دوسری طرف ایسے افراد کی بھی کمی نہیں ہوتی جو قوموں میں منافرتوں کی آگ بھڑکا کر نہ صرف ان کا کھلواڑ کر ڈالتے ہیں بلکہ اپنی قوم کو بھی بھسم کر بیٹھتے ہیں۔ کسی کو شک ہے تو وہ حزب اللہ، حماس کی مثالیں ملاحظہ کر لے یا پارٹیشن کے وقت ہماری حالت زار کے مناظر دیکھ لے۔ اتنی ذرا دور نہ بھی جائیں، امریکہ کے ایک انسانیت نواز پریزیڈنٹ جمی کارٹر تھے جنہوں نے 7 ستمبر 1977 کو پاناما سے معاہدہ کرتے ہوئے پاناما کنال ان کے حوالے کر دی، حالانکہ اسے امریکیوں نے خود بنایا تھا۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ آج امریکیوں نے یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ ایک بڑے اور طاقتور ملک کے طور پر ہم ایک چھوٹی مگر خود مختار قوم کے ساتھ انصاف اور عزت سے پیش آنے کے اہل ہیں۔ آج وہی امریکہ اور وہی اس کی صدارت ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس ذمہ داری پر فائز ہونے سے پہلے ہی کھلے بندوں یہ فرمایا، کنال سے گزرنے والے امریکی بحری جہازوں سے بھاری فیسیں وصول کر کے ہمیں لوٹا جا رہا ہے۔ اگر یہ صورتحال تبدیل نہ ہوئی تو ہم یہ مطالبہ کریں گے کہ پاناما کنال بنا کسی سوال جواب کے فوری اور مکمل طور پر امریکہ کے حوالے کر دی جائے۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ واضح رہے کہ 82 کلومیٹر طویل پاناما کنال وسطی امریکہ کے ملک پاناما میں واقع ہے جو بحر اوقیانوس اور بحر الکاہل کو باہم ملاتی ہے۔ اس سے پہلے نیو یارک سے سان فرانسسکو کا درمیانی فاصلہ 22,500 کلومیٹر تھا۔ پاناما کنال کی بدولت یہ فاصلہ گھٹ کر 9,500 رہ گیا ہے۔ قبل ازیں اسے تعمیر کرنے کی کوشش فرانسیسیوں نے کی تھی مگر سخت نقصانات اٹھانے کے باوجود وہ اس میں ناکام رہے تھے۔ پھر 1914 میں امریکیوں نے اپنے 5,500 ورکرز کی جانی قربانی دے کر کامیابی کے ساتھ اس نہر کی تکمیل کی۔ یہاں سے ہر سال کچھ 14,000 کے قریب
بحری جہاز گزرتے ہیں۔ 1914 سے لے کر یہ پاناما کنال امریکی قبضے اور کنٹرول میں ہی چلی آ رہی تھی، لیکن 1977 میں پریزیڈنٹ کارٹر نے اسے پاناما حکومت کے حوالے کر دیا، جس سے اب نو منتخب امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ واپس لینا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ڈنمارک کی نو آبادی گرین لینڈ جو براعظم امریکہ میں واقع ہے، لیکن اس پر کنٹرول ایک امریکی اتحادی ناٹو کے ممبر یورپی ملک ڈنمارک کا ہے۔ یہ وسیع و عریض جزیرہ برف پوش ہے، بہت کنارے سرسبز ہیں جن کی آبادی 1 لاکھ سے بھی کم، بہت 87,000 ہے، لیکن شاید کچھ امریکی ماہرین نے ٹرمپ کے دماغ میں یہ بات ڈال دی ہے۔ یہ جزیرہ قدرتی مد نیاز سے مالا مال ہے، اس لیے ٹرمپ اسے ڈنمارک سے خرید لینے کے لیے بے چین ہے۔ اس مقصد کے تحت انہوں نے اپنے بیٹے کو گرین لینڈ بھیجا، جہاں کے لوگوں نے اس کا والہانہ استقبال کرتے ہوئے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ ہمیں اور کیا چاہیے، ہم یوں بیٹھے بٹھائے امریکن شہری بن جائیں۔ ٹرمپ کے بیٹے نے ان لوگوں کی اپنے باپ سے گفتگو بھی کروائی، لیکن یورپی ممالک کا کہنا ہے کہ حضور آپ تو ہمارے بڑے ہیں، ہمارے محافظ ہیں، اب آپ ہی ہمیں اپنے اندر مدغم کرنے کے لیے کیوں بے چین ہو رہے ہیں؟ ٹرمپ کا جواب ہے کہ مجھے خطرہ ہے کہ چائنا اس جزیرے پر قبضہ کر لے گا، کیا اس سے بہتر نہیں کہ ہم ہی اسے خرید لیں، بجائے اس کے کہ ڈنمارک اتنی دور دوسرے براعظم میں بیٹھا اسے اپنی لا حاصل کالونی بنائے ہوئے ہے۔ کچھ اسی نوع کی پیشکش پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کینیڈا کے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو کو اس وقت کی جب وہ انہیں ملنے فلوریڈا ان کی رہائش گاہ پر گئے۔ وہ معصوم گئے تو اس لیے تھے کہ حضور آپ ہمارے اوپر 25% جو ہیوی ٹیرف لگانے جا رہے ہیں، اس سے ہماری معیشت پر ناقابل برداشت بوجھ پڑے گا، لہذا آپ اس پر نظر ثانی فرمائیں۔ لیکن ٹرمپ نے الٹا انہیں کہا کہ آپ لوگ کینیڈا کو امریکہ کی 51st اسٹیٹ بنا دو اور ٹروڈو تم اس کے گورنر بن جاؤ، مسئلہ فوری ختم ہو جائے گا، نہ کوئی ٹیرف رہے گا نہ کوئی ٹیکس۔ اس سبکی و کمائیگی پر جسٹس ٹروڈو جو پہلے ہی اندرون ملک سیاسی، اقتصادی اور امیگریشن کے مسائل کا شکار تھے، اپنی پاپولرٹی مزید گنوا بیٹھے۔ اس کے اپنے اتحادیوں نے بھی چھوڑنا شروع کر دیا۔ ٹروڈو نے بہت کہا کہ کینیڈا قیامت تک اپنی انڈیپینڈنٹ حیثیت اور ساورنٹی قائم و دائم رکھے گا، اور ٹرمپ کی یہ تجویز یا پیشکش اسی طرح ناممکن ہے جس طرح دوزخ میں برف باری۔ لیکن بگڑتے حالات کے تیور دیکھتے ہوئے انہوں نے از خود اپنی پارٹی صدارت اور پرائم منسٹر شپ سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے اپنے گورنر جنرل کو لکھا کہ پارلیمنٹ کا اجلاس مارچ میں بلایا جائے تاکہ اس دوران ان کی پارٹی ان کی جگہ اپنے لیے بہتر قیادت کا انتخاب کر سکے۔ دیکھا جائے تو پرائم منسٹر ٹروڈو کا یہ ایک باریک بینی پر مبنی صائب فیصلہ ہے۔ حالات کے تیور دیکھ کر ان کی مطابقت میں اٹھایا گیا بروقت اقدام آپ کی مشکلات میں کئی نئے اضافوں کو روک سکتا ہے۔ ہمارے ایشیائی ممالک میں ایسی اپروچ کا خاصا فقدان ہے۔ ہمارے لوگ دیوار شہر پر لکھی واضح شکست و ناکامی کو کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی نہ صرف خود کو طفل تسلیاں دیتے رہتے ہیں، بلکہ میڈیا کے ذریعے عوام کو یوں باور کراتے ہیں جیسے ان کی کرسی بہت مضبوط ہے اور وہ بھاگنے والے نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں بنگلہ دیش کی پاپولر پرائم منسٹر شیخ حسینہ کی کہانی ابھی کل کی بات ہے۔ انہوں نے غلط بات یا بے اصولی پر انتہائی ناجائز اور سخت سٹینڈ لیا، جس کے خلاف نوجوان بھڑک اٹھے۔ بجائے عوامی طاقت کے سامنے سرنگو ہونے کے، الٹے انہوں نے ان پر گولیاں چلوا دی۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ خود کو ہی نہیں، اپنے پاپولر والد مرحوم کو بھی ہیرو سے ولن بنوا ڈالا۔ اگر وہ حوصلے سے کام لیتے ہوئے عوامی موڈ کو بھانپ کر فوری مطالبات مان لیتی، یہ اعلان کرتی کہ میں اپنے بچوں پر تشدد اجازت ہرگز نہیں دے سکتی، اس کی نسبت مستعفی ہو کر معاملہ پارلیمنٹ پر چھوڑتی ہوں، وہ میرے سوائے جسے چاہے منتخب کر لے، تو کیا انہیں آج یہ ذلت دیکھنی پڑتی؟ این ممکن تھا کہ وہ اگلی ٹرم میں زیادہ مقبولیت اور احترام کے ساتھ اقتدار میں واپس آ جاتی، جیسے کہ یہ درویش محسوس کر رہا ہے کہ اپنی اس حکمت عملی، راست بازی اور عوام نوازی کے کارن ایک دن جسٹن ٹروڈو پھر اقتدار کے سنگھاسن پر فائز ہو سکیں گے۔ ہمارا جناح تھرڈ جن دنوں اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہا تھا کہ اپنی غلط پالیسیوں اور بیانات کے بعد وہ اب عدم مقبولیت کی اتھاہ گہرائیوں یا پتال میں گرتا جا رہا ہے، جن طاقتوروں نے اسے اقتدار کے سنگھاسن پر فائز کیا تھا وہ بھی اپنی فیضیابی سے دستکش ہوئے پڑے ہیں۔ بجائے غیر آئینی طور پر اسمبلیاں یا پارلیمنٹ کو توڑتے ہوئے اقتدار سے چمٹے رہنے کے، حالات کی نبض اور عوام کے موڈ کو بھانپتے ہوئے فوری مستعفی ہونے کا اعلان کر دیتا تو بدلے حالات کے ساتھ صورتحال بالآخر اس کے حق میں پلٹا کھا سکتی تھی، یا کم از کم آج اسے یہ دن دیکھنے نہ پڑتے جن میں وہ آج بے بسی کے ساتھ لتڑا پڑا ہے۔ جناح سیکنڈ یعنی قائد عوام کے ساتھ بھی کچھ اسی نوع کا معاملہ ہوا تھا، جس کا حوال آئندہ کبھی پھر سہی۔ جو وقت کے ساتھ چلا وہ مرد ہے، جو پیچھے رہ گیا وہ راستے کی گرد ہے۔